اور بریک کے بعد وہ تمام تر طلباء جو کہ کالج یا یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اور بی اے 2 سال کا بی اے 2 سال کا بی ایس سی اور 2 سال کا بی کام کر رہے ہیں جناب، تو آپ ہو جائیں تیار، کیونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ اب لینے جا رہے اس حوالے سے ایکشن، کیونکہ شفاعت 17 ایئرز آف ایجوکیشن کب سے رائج ہو چکا ہوا ہے، لیکن ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ 2 سال کا بی اے کرایا جا رہا ہے، 2 سال کا آنرز جی جناب، یہ 2 سالہ جو پروگرام ہے نا، اس کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب باہر جاتے ہیں تو یا انہیں 1 سال ایڈیشنل لگانا پڑتا ہے یا انہیں اپنے اس سے ایک اور پروگرام میں جا کے اپنا میجر چینج کرنا پڑتا ہے، تو تب جا کے ان کو ہوتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ جو کہ باہر کی جو ملٹی نیشنل کمپنیز آتی ہیں پاکستان میں، جب اس میں اپلائی کرتے ہیں تو وہاں بھی پریشانی، صرف ملک سے باہر نہیں، ملک کے اندر بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فائنلی جی اب اس کے اوپر جو ہائر ایجوکیشن کمیشن، بلکہ 17 ایئرز میرے خیال میں اب اس کو ہم یوں کہیں کہ 14 ایئرز آف ایجوکیشن، کیونکہ 12 سال میں آپ کا ایف ایس سی ہوتا ہے، 2 سال کا آپ گریجویشن لیتے ہیں تو وہ 14 سال کی ایجوکیشن، 4 سال کا آنرز اینڈ دین 1 سال کا آپ کو ماسٹر جو بھی آپ نے اسپیشلائزیشن کرنی ہے۔ تو ہائر ایجوکیشن کمیشن یہ کہتی ہے کہ وہ سرکاری جامعات جو سن 2017 میں ہی 2 سالہ ماسٹر ڈگری پروگرام ختم کرنے کا ان کو دیا، کیونکہ آلریڈی یہ دے چکے تھے، کیونکہ وہ اس کی جگہ نئے پروگرام شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر جو سرکاری جامعات ہیں وہ مسلسل خلاف ورزی کرتی رہی ہیں، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے مطابق سن 2018 کے بعد کالجز میں 2 سالہ ڈگری پروگرام میں داخلے غیر قانونی ہیں۔ تو جناب اب وہ لوگ جو داخلہ لے چکے ہیں ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین ایچ ایس سی طاہر احمد صاحب، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو آتے ہیں مدعے کی طرف کہ وہ بچے جو، یا وہ بچے تو نہیں کہنا چاہیے، وہ لوگ جو 2 سالہ پروگرام میں 2018 میں انڈکٹ ہو چکے ہیں، ان کا تو ڈگری کی کمپلیشن کا ٹائم ہے، تو کیا اب انہیں مزید 1 سال یا 1.5 سال لگانا پڑے گا؟ دیکھیں ابھی جو آپ نے انٹرو میں بات کی ہے، بیسیکلی یہ 2005 کا ایشو ہے۔ جب ایچ ای سی آپ کو پتہ ہے 2002 میں بنی، تو ہم نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ایک سٹینڈرڈائز ورڈ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ ہمارے یہاں 2 سال کا بیچلر بھی ہوتا تھا، 3 سال کا آنر پروگرام بھی ہوتا تھا، اس طرح کے بہت سے پروگرام تھے۔ تو دنیا میں ان کے اعتبار کرنے کے لیے ہم نے ایک پالیسی دی اور سب یونیورسٹی نے اس کو اڈاپٹ کیا۔ جو ایشو تھا وہ تھا افیلیٹڈ کالجز، جو تقریباً 4000 کے قریب ہیں پاکستان میں، جہاں سے مختلف افیلیٹڈ کالج پبلک سیکٹر سے یا پرائیویٹ سیکٹر سے افیلیٹڈ ہے، اور کچھ یونیورسٹی کے اندر بھی 2 سالہ پروگرام چل رہے ہیں۔ بی کام آپ نے کہا، بی اے کہا، بی ایس سی کہا، اس کے علاوہ 2 سالہ ماسٹر بھی ہے، وہ بھی روک دیا گیا تھا۔ اور اس کی کنٹینیو ہم نے اس میں جب یہ ڈیسیژن ہوا 2005 میں، اس میں 4 صوبوں کے نمائندے تھے، ایجوکیشن کے سیکٹری، سب نے مل کے اس پہ فیصلہ کیا کہ ہم کالجز کو، کیونکہ اس میں 2-3 قسم کے انٹرسٹ، ایک تو اتنا بڑا انفراسٹرکچر بلڈ ہو چکا تھا، فیکلٹی کو ٹریننگ نہیں تھی، فیکلٹی نہیں تھی ان کے پاس، اکوپمنٹ نہیں تھا، تو کہا گیا کہ صوبوں کو ٹائم دیتے ہیں، کالجوں کو ٹائم دیتے ہیں، یونیورسٹی کو ٹائم دیتے ہیں کہ تو آہستہ آہستہ وہ سسٹم کو اڈاپٹ کریں، اور پھر یہ شفٹ ہو جائے گا۔ 2015 تک کا ڈیڈ لائن انیشیلی تھا، لیکن یہ چیزیں چلتی رہیں، اور جو بدقسمتی ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جب کوئی ہمیں جگاتا ہے تو اٹھ کے اٹھو بھائی، تو پھر خیال آتا ہے کہ صبح ہو گئی ہے۔ یہ 20 دفعہ ریئلائز کرایا گیا، لیکن انفارچونیٹلی جو کوارڈینیشن کی جو کمی ہے، جامعات میں اس سسٹم کو لانا ابھی بھی اتنا مشکل کیوں ہے؟ جبکہ اگر ہم پرائیویٹ جامعات میں دیکھیں، جو پرائیویٹ یونیورسٹیز اور کالج ہیں، انہوں نے تو یہ نظام تقریباً 2003 میں ہی متعارف کرا دیا تھا۔ نہیں، سرکاری جامعات کی بات نہیں ہو رہی، بیسیکلی یہ ایشو ہے افیلیٹڈ کالجز کا، کیونکہ سرکاری جامعات نے ہزاروں کی تعداد میں کالجز کو افیلیٹ کیا ہوا ہے، جہاں سے ان کو ایڈیشنل فنڈنگ آتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی انٹرسٹ، فائنینشیل انٹرسٹ کی وجہ سے انہوں نے اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، لیکن جہاں تک صوبائی گورنمنٹ کی اور ان کالجز کی اور یونیورسٹی کی ذمہ داری تھی کہ ان کالجز کے اندر یہ جو ہے نا، ان کی جو ہے کیپیسٹی بڑھائیں، ان کی فیکلٹی کو ٹرین کریں، کیونکہ وہ ڈائریکٹ ہمارے انڈر ایچ ای سی کے انڈر نہیں آتے تھے، تو ہم یاد دہانی کرا سکتے تھے اور بار بار ریمائنڈر کرا سکتے تھے کہ یہ آپ نے کرنا ہے اگر دنیا میں ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہم نے پاکستان ایجوکیشن فریم ورک بنایا ہوا ہے کہ جس کے تحت ہم نے دنیا کو دکھایا ہوا ہے کہ ہمارا 16 ایئر ایجوکیشن جو ہے، جو یونیورسٹی لیول کا ہے، وہ اس لیول کا ہے، اور اس کے آؤٹ کم یہ ہوگا، جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہے ایسا، کیونکہ جو 2 سالے پروگرام چل رہے ہیں اس وقت 4000 افیلیٹڈ کالج میں، وہ میرا خیال ہے نمبر زیادہ ہے اس کے جو یونیورسٹیوں سے ڈائریکٹ گریجویٹ ہو رہے ہیں۔ پبلک یونیورسٹیوں میں سب میں 4 سالہ پروگرام اڈاپٹ ہو چکا ہے، سوائے ان کی افیلیٹڈ کالجز کے اندر۔ اچھا سر، اب یہاں پہ کوئی کویسچن، 4 سالہ گریجویشن کے بعد جو 2 سالہ ماسٹرز کریں، ٹیکنیکلی ان کا 18 ایئرز ایجوکیشن پورا ہو جاتا ہے، تو اب 2 سالہ ماسٹرز پروگرام کو کیا ختم کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ کوئی متبادل پروگرام لایا جا رہا ہے؟
नहीं ऐसा नहीं है। वो जो 2 साल बैचलर के बाद 2 साल मास्टर था ना, जिनको 16 ईयर एजुकेशन कहते थे, सिंपल MA या MSc या M.Com कहते थे, अब क्योंकि 4 साल अंडर ग्रेजुएट हो गया तो वो 4 साल अंडर ग्रेजुएट पुराने 2 साल मास्टर के बराबर हो जाएगा। सही। अब जो 4 साल अंडर ग्रेजुएट के बाद 2 साल एडिशनल है, दैट इज इक्वल टू MPhil या MS उसको कहते हैं, वो 18 ईयर एजुकेशन के बराबर है। सही। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक। अच्छा, और डॉक्टर साहब मेरी आसानी के लिए बता दीजिए, लोगों के आसानी के लिए बता दीजिए कि वो लोग जिन्होंने अभी एडमिशन लिया था 2 साल के BS में या फिर 2 साल के BA में या फिर BCom में, तो अब उनको क्या करना पड़ेगा? वो मजीद 2 सालों के लिए अपने आप को एनरोल करवाएं, क्या करें वो? नहीं ऐसा नहीं है। दे हैव टू बेसिकली आपस, फिर मैं कहूँगा जो फुकदान है वो कोऑर्डिनेशन का है। HEC का काम पुलिसिंग नहीं है। इनको चाहिए कि सूबाई गवर्नमेंट और जिनके हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो जिनके अंडर वो कॉलेजेस आते हैं, वो मिल के HEC के साथ बैठे और कोऑर्डिनेशन के तहत कोई और टाइम थोड़ा सा लेके चीज़ों को अडॉप्ट कर लें। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन, देयर इज़ नो शॉर्टकट। क्योंकि ये जो कहते हैं ना कि 1 साल ऊपर टॉप ऑफ कर लेंगे, ये गलत चीज़ है। इससे चीज़ें वो नहीं होती जो होनी चाहिए एकेडमिकली। टेक्निकली सर, वन लास्ट थिंग, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में 1 साल का एग्जीक्यूटिव मास्टर्स प्रोग्राम भी होता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से खास तौर पे, क्या वो प्रोग्राम भी इसकी जद में आता है? बिल्कुल। बेसिकली देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको कहते हैं स्किल सेट इंप्रूव करने के लिए, तो ये एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम बेसिकली जो ऑलरेडी ऑन जॉब होते हैं लोग, उनके लिए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम बिजनेस में पढ़ाया जाता है, दुनिया में पढ़ाया जाता है कि ताकि उनकी स्किल्स इंप्रूव हों। लेकिन अगर वो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में आना चाहते हैं और आगे उसके ऊपर बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये 1 साल एग्जीक्यूटिव नहीं होता। वो बेसिकली अगेन वो उसको फिर उसके साथ डवटेल करना पड़ेगा जो हमारा एजुकेशन फ्रेमवर्क है कि कहाँ पे वो मैच करता है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक चेयरमैन HEC, और इस हवाले से हमें हमारी मालूमात में इजाफा कर रहे थे, हमें आगाही फराहम कर रहे थे।